پارہ نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ پہنچا ہے اور وہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کنارہ کشی کیے جا رہے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ کان لگا کر سن لیتے ہیں اور پھر کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے دل بالکل غافل ہو گئے ہیں اور یہ ظالم اس طرح آپس میں راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی تو تمہارے ہی طرح کے ایک انسان ہیں، کیا تم دیدہ و دانستہ ان کے جادو کے چکر میں آ رہے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ میرا پروردگار آسمان و زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب خواب پریشان کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ خود پیغمبر کی طرف سے افترا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں اور شاعری کر رہے ہیں، ورنہ ایسی نشانی لے کر آتے جیسے نشانی لے کر پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ مختصر تفسیر۔ انداز تبلیغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظمت کردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلاغت تعلیمات پیغمبر نے عربوں کو اس قدر بوکھلا دیا تھا کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ قوم کو کیا کہہ کر منحرف کریں اور کس طرح سے انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ورغلائیں۔ اس لیے پہلے قرآن کو جادو کہا اور جب اس کا اثر نہ ہو سکا تو خواب پریشان کے مجموعے سے تعبیر کیا، اور جب یہ حربہ بھی کامیاب نہ ہوا تو من گھڑت سے تعبیر کیا، اور جب یہ بکواس بھی کارگر نہ ہوئی تو شاعری قرار دیا، اور اسی طرح باتیں بناتے رہے اور در پردہ فرار کرتے رہے کہ ان کے کلام اور پیغام کا جواب ممکن نہیں ہے، ورنہ جس چیز کا جواب ممکن ہوتا ہے ان کے بارے میں طرح طرح کے محمل الزامات تراشے جاتے ہیں۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو سرکشی کی بنا پر تباہ کر ڈالا وہ تو ایمان لائے نہیں، یہ کیا ایمان لائیں گے؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، تو تم لوگ اگر انہیں نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ پھر ہم نے ان کے وعدے کو سچ کر دکھایا اور انہیں اور ان کے ساتھ جن کو چاہا بچا لیا اور زیادتی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا بھی ذکر ہے، تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ مختصر تفسیر۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ جتنا بڑا کارنامہ
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، اس کی مثال کسی قوم کی تاریخ میں نہیں ہے۔ ایک انسان 23 سال کے اندر ایک قوم، ایک تاریخ، ایک حکومت اور ایک دور مرتب کر کے چلا جائے، یہ صرف تائید الہی اور معجزہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے کتنی ہی ظالم بستیوں کو تباہ کر دیا اور ان کے بعد ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو ایجاد کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر جب ان لوگوں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو اسے دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، ہم نے کہا کہ اب بھاگو نہیں اور اپنے گھروں کی طرف اور اپنے سامان عیش و عشرت کی طرف پلٹ کر جاؤ کہ تم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ان لوگوں نے کہا کہ ہائے افسوس، ہم واقعاً ظالم تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناكم حصيدا خامدين، اور یہ کہہ کر فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا کر ان کے سارے جوش کو ٹھنڈا کر دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ مختصر تفسیر۔ قرآن مجید میں ایسی بے شمار آیتیں ہیں جو اس حقیقت کا اظہار کرتی ہیں کہ خدائی اعمال و افعال بے مقصد اور مہمل نہیں ہوتے، اور اس کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی غرض اور غایت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس غرض کا تعلق نظام کائنات یا فائدہ عباد سے ہوتا ہے، اس سے خدا کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ کوئی ہستی اپنی مخلوقات سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ سب کے پاس اسی کا دیا ہوا ہے، اسے کون کیا دے سکتا ہے۔ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنی طرف ہی سے بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، بلکہ ہم تو حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں اور اس کے دماغ کو کچل دیتے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ویل ہے کہ تم ایسی بے ربط باتیں بیان کر رہے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اسی خدا کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور جو افراد اس کی بارگاہ میں ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے اکڑ کر انکار کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ مفسرین نے ان افراد سے ملائکہ کو مراد لیا ہے، حالانکہ یہ ہر اس بندہ خدا کی شان ہے جو بارگاہ الہی میں حاضر و موجود کہے جانے کے قابل ہو، چاہے ملک مقرب ہو یا نبی مرسل یا مومن مخلص۔ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دن رات اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی کا بھی شکار نہیں ہوتے ہیں۔ ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون، کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا لیے ہیں جو ان کو زندہ کرنے والے ہیں؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، یاد رکھو اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے۔ عرش کا مالک پروردگار ان کے بیانات سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے
पास पुस करने वाला कोई नहीं है और वो हर एक का हिसाब लेने वाला है। أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ اور خدا بنا لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ذرا اپنی دلیل تو لاؤ۔ یہ میرے ساتھ والوں کا ذکر اور مجھ سے پہلے والوں کا ذکر سب موجود ہے، لیکن ان کی اکثریت حق سے ناواقف ہے اور اسی لیے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے ذریعے عدل خدا کا انکار کیا ہے کہ خدا بالکل آزاد ہے، عدل یا ظلم جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی باس پرس کرنے والا نہیں ہے، حالانکہ یہ انداز فکر خود ایک ظلم ہے۔ ایسے بیانات سے اپنی پاکیزگی کا اظہار مقصود ہوتا ہے، نہ کہ ظلم و ستم، ورنہ فرعون و نمرود و شداد اور رب العالمین کے بیانات میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آیہ کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کی عظمت باس پرس سے بالاتر ہے، نہ یہ کہ اس کے اعمال ظالمانہ اور بے رحمانہ ہوتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا سب لوگ میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون۔ اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس امر سے پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ وہ سب اس کے محترم بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ جو کسی بات پر اس پر سبقت نہیں کرتے ہیں اور اس کے احکام پر برابر عمل کرتے رہتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ وہ ان کے سامنے اور ان کے پس و پشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور فرشتے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے برابر لرزتے رہتے ہیں۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ اور اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ خدا کے علاوہ میں بھی خدا ہوں تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے کہ ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا ان کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے؟ مختصر تفسیر۔ دور حاضر کی تازہ ترین دریافت یہ ہے کہ یہ پورا نظام شمسی باہم متصل تھا اور اس کے بعد تمام کواکب کو الگ الگ کیا گیا ہے، تو زمین بھی اس سے جدا کر کے فضائے بسیط میں ڈال دی گئی اور وہ مسلسل گردش کر رہی ہے، جس کی طرف دہو الارض اور مہد وغیرہ کے الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ اور ہم نے ان کو الگ کیا ہے اور ہر جاندار کو پانی سے قرار دیا ہے۔ مختصر تفسیر۔ روایات اہل بیت علیہم السلام میں اس امر کی طرف واضح اشارہ موجود ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، اور یہی بات اس آیہ کریمہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر کیا یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ قرار دیے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو لے کر کسی طرف جھک نہ جائے، اور پھر اس میں وسیع تر راستے قرار دیے ہیں کہ اس طرح یہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے برابر اعراض کر رہے ہیں۔ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وہی خدا ہے جس نے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو پیدا کیا ہے اور سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں قرار دی ہے، تو کیا اگر آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور ہم تو اچھائی اور برائی کے ذریعے تم سب کو آزمائیں گے اور تم سب پلٹا کر ہماری ہی بارگاہ میں لائے جاؤ گے۔ مختصر تفسیر۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیماری میں ایک شخص نے مزاج پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، تو آپ فرمایا کہ برے حال میں۔ اس نے عرض کی کہ یہ جواب آپ کو زیب نہیں دیتا۔ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ خدا اچھے برے ہر حال سے آزماتا ہے، تو اچھا حال صحت اور مالداری ہے اور برا حال غربت اور بیماری ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جب بھی یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور یہ لوگ خود تو رحمان کے ذکر سے انکار ہی کرنے والے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ اہل باطل کے پاس اس سے بڑا کوئی حربہ نہیں ہے کہ دلائل اور براہین کا جواب دینے کے بجائے استہزاء اور تمسخر سے کام لیں اور اس طرح حقائق کو ہوا میں اڑا دیں، حالانکہ یہ لوگ اس بات سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں کہ استہزاء اور تمسخر کی عادت خود انسان کی شخصیت کو مسخرہ بنا دیتی ہے۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مذاق اڑانے کے ماہر ہوتے ہیں عام طور سے لوگ ان کی شخصیت کو بھی ایک مسخرہ ہی سمجھتے ہیں اور ان سے تمسخر ہی کا کام لیا کرتے ہیں، انہیں سنجیدگی سے کسی طرح کی حیثیت نہیں دی جاتی ہے۔ قدرت نے بھی یہ نظام بنا لیا ہے کہ جس قوم نے رہنما کا مذاق اڑایا اسے ایک نہ ایک دن اس صورتحال کا سامنا ضرور کرنا پڑا جس کا مذاق اڑا رہی تھی، اور اس کے بعد وہ خود بھی ایک مذاق بن کر رہ گئی۔ خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، انسان کے خمیر میں عجلت شامل ہو گئی ہے اور عنقریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے تو پھر تم لوگ جلدی نہیں کرو گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس وعدہ قیامت کا وقت آخر کب آئے گا؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش یہ کافر یہ جانتے کہ وہ ایسا وقت ہوگا جب یہ جہنم کی آگ کو نہ اپنے سامنے سے ہٹا سکیں گے اور نہ پشت سے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، بلکہ یہ قیامت ان تک اچانک آ جائے گی اور انہیں مبہوت کر دے گی، پھر یہ نہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس کے بعد ان کفار کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں رات یا دن میں رحمان کے عذاب سے بچانے کے لیے کون پہرا دے سکتا ہے مگر یہ ہیں کہ رحمان کی یاد سے مسلسل منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ کیا ان کے پاس ایسے خدا موجود ہیں جو ہمارے بغیر انہیں بچا سکیں گے؟ یہ بیچارے تو خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں اور نہ انہیں خود بھی عذاب سے پناہ دی جائے گی۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو تھوڑی سی لذت دنیا دے دی ہے، یہاں تک کہ ان کا زمانہ طویل ہو گیا، تو کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم برابر زمین کی طرف آتے جا رہے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد بھی یہ ہم پر غالب آ جانے والے ہیں؟ مختصر تفسیر۔ کفار کی بے عقلی کی انتہا یہ ہے کہ روز بروز حق کے غلبے کو دیکھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنی اوقات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو وحی کے مطابق ڈراتا ہوں اور بہرے کو جب بھی ڈرایا جاتا ہے وہ آواز کو سنتا ہی نہیں ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ حالانکہ انہیں عذاب الہی کی ہوا بھی چھو جائے تو کہہ اٹھیں گے کہ افسوس ہم واقعی ظالم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنا ظلم نہیں کیا جائے گا اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مختصر تفسیر۔ انصاف کے وہ ترازو جس پر سارے اعمال تولے جائیں گے اور اسی کے مطابق ہر ایک کی جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مفسرین کی نگاہ میں مختلف چیزوں کا نام ہے، اس پر بہرحال سب کا اتفاق ہے کہ وہاں کوئی ترازو نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس سے مراد احکام شریعت ہیں کہ انہی کی میزان پر ہر عمل کے صحیح و غلط یا نیک و بد ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، اور بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد خود قرآن کریم ہے کہ اسی کی تعلیمات سے عقائد اور اعمال دونوں کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سا عقیدہ مطابق قرآن ہے اور کون سا عقیدہ خلاف قرآن ہے، یا کون سا عمل مطابق قرآن ہے اور کون سا عمل خلاف قرآن ہے۔ اور ان تفاسیر کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ جس بندے کے عقیدہ و عمل کی صحت کی پروردگار نے ضمانت لے لی ہو وہ خود بھی میزان الاعمال ہے کہ اس کے عقائد و اعمال کی میزان پر سب کے عقائد و اعمال کو تولا جا سکتا ہے، جیسا کہ جناب امیر علیہ السلام کی زیارت میں وارد ہوا ہے کہ السلام علیک یا میزان الاعمال، السلام علیک یا ابا الحسن۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔
اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی وہ کتاب عطا کی ہے جو ہدایت کی روشنی اور ان صاحبان تقوی کے لیے یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، جو از غیب اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں اور قیامت کے خوف سے لرزاں ہیں۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، اور یہ قرآن ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم لوگ اس کا بھی انکار کرنے والے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے ہی عقل سلیم عطا کر دی تھی اور ہم ان کی حالت سے باخبر تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے گرد تم حلقہ باندھے ہوئے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم نے کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، ان لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی حق بات لے آئے ہیں یا خالی کھیل تماشا ہی کرنے والے ہیں؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، ابراہیم نے کہا کہ تمہارا واقعی رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور اسی نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور میں اسی بات کے گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے بارے میں تمہارے چلے جانے کے بعد کوئی تدبیر ضرور کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر ابراہیم نے ان کے بڑے کے علاوہ سب کو چور چور کر دیا کہ شاید یہ لوگ پلٹ کر اس کے پاس آئیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے؟ وہ یقیناً ظالمین میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لوگوں نے بتایا کہ ایک جوان ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا ہے اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ان لوگوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ شاید لوگ گواہی دے سکیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، پھر ان لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم نے کہا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، تم ان سے دریافت کر کے دیکھو اگر یہ بول سکیں۔ مختصر تفسیر۔ بعض نافہم افراد نے طرز استدلال سے ناواقفیت کی بنا پر جناب ابراہیم علیہ السلام پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا پورا جواب مشروط ہے کہ اگر یہ بولنے کے لائق ہیں تو یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، اور اگر نہیں تو یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ پھر ان کے بڑے سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت بھی نہیں کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ہی ذات کو مراد لیا ہو یا واقعی خدائے اکبر کو مراد لیا ہو، اور اس طرح غلط بیانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. اس پر ان لوگوں نے اپنے دلوں کی طرف رجوع کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یقیناً تم ہی لوگ ظالم ہو. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اس کے بعد ان کے سر شرم سے جھکا دیے گئے اور کہنے لگے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم نے کہا کہ پھر تو خدا کو چھوڑ کر ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان. اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. حیف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے ان خداؤں پر جنہیں تم نے خدائے برحق کو چھوڑ کر اختیار کیا ہے. کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس طرح اپنے خداؤں کی مدد کرو. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تو ہم نے بھی حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سرد ہو جا اور سلامتی کا سامان بن جا. مختصر تفسیر. اس واقعے سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ باطل کس قدر تدبیریں کرنا چاہے خدائے برحق بچانا چاہتا ہے تو اس کے بندے کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اور یہی وہ ایمان ہے جس سے دور حاضر کی اکثریت محروم ہو گئی ہے اور اس طرح باطل کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں. ورنہ کسی بھی نمرود میں اہل حق کو جلانے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی. بہرحال اہل ایمان کو ہمیشہ اس نقطے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دشمن اگر قوی ہے تو نگہبان قوی تر ہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور ان لوگوں نے ایک مکر کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے بھی انہیں خسارہ والا اور ناکام قرار دے دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ابراہیم اور لوط کو نجات دلا کر اس سرزمین کی طرف لے آئے جس میں عالمین کے لیے برکت کا سامان موجود تھا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور پھر ابراہیم کو اسحاق اور ان کے بعد یعقوب عطا کیے اور سب کو صالح اور نیک کردار قرار دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے ان سب کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور لوط کو یاد کرو جنہیں ہم نے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دلا دی جو بدکاریوں میں مبتلا تھی کہ یقیناً یہ لوگ بڑے برے اور فاسق تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا کہ وہ یقیناً ہمارے نیک کردار بندوں میں سے تھے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو یاد کرو کہ جب انہوں نے پہلے ہی ہم کو آواز دی اور ہم نے ان کی گزارش قبول کر لی اور انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دلا دی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. اور ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ بہت بری قوم تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کھیت میں قوم کی بکریاں گھس گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. مختصر تفسیر. قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت دوسرے شخص کے کھیت میں گھس گئیں اور کافی نقصان کیا. صبح کے وقت مقدمہ جناب داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے نقصان کا اندازہ کر کے فیصلہ کر دیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں. جناب سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ بابا، زیادہ مناسب یہ ہے کہ کھیت کا مالک بکریوں سے نقصان کے برابر استفادہ کرے اور بکریوں کا مالک کھیت کو درست کر دے، پھر یہ مال اس کے حوالے کر دیا جائے. جناب داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرمایا اور پھر اہل علم میں یہ بحث چھڑ گئی کہ انبیاء کے درمیان اختلاف کس طرح پیدا ہو گیا، اور خدا نے دونوں کے بارے میں قوت فیصلہ عطا کرنے کا اعلان کر دیا، جس کا آخری حل یہ نکلا کہ بنیادی قانون وہی تھا جو جناب داؤد علیہ السلام نے بیان کیا تھا. اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب سلیمان علیہ السلام کی علمی حیثیت کے اظہار کے لیے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور جناب سلیمان علیہ السلام کی علمی جلالت کا اعلان کر دیا کہ انہیں داؤد علیہ السلام کا نائب اور خلیفہ نامزد کیا جا سکے اور قوم میں کوئی ہنگامہ نہ ہو. ایسی مثالیں ایک ہی نبی کے احکام میں موجود ہیں، تو دو انبیاء کے احکام میں یہ کون سی حیرت انگیز بات ہے. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. پھر ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا اور ہم نے سب کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تسبیح پروردگار کریں، اور طیور کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ایسے کام کرتے رہتے ہیں. مختصر تفسیر. پرندے جناب داؤد علیہ السلام کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور ان پر اثر ہو جاتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسانوں پر کلام خدا کا اثر نہیں ہو رہا ہے اور وہ روز بروز گمراہ سے گمراہ تر ہوتے جا رہے ہیں. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. اور ہم نے انہیں زیرہ بنانے کی صنعت تعلیم دے دی تاکہ وہ تم کو جنگ کے خطرات سے محفوظ رکھ سکے، تو کیا تم ہمارے شکر گزار بندے بنو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند ہواؤں کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور بعض جنات کو بھی مسخر کر دیا جو سمندر میں غوطے لگایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی انجام دیا کرتے تھے، اور ہم ان سب کے نگہبان تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. مختصر تفسیر. جناب ایوب علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی روایتیں مشہور ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ ان کے جسم میں ایک ایسا مرض پیدا ہو گیا تھا جس سے لوگ معاذ اللہ ان سے نفرت کرتے تھے، حالانکہ اللہ اپنے پیغمبروں کو ایسی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. اتنا بہرحال مسلم ہے کہ ان کا امتحان ہر طرح سے لیا گیا تھا
اور انہوں نے ہر طرح سے صبر کیا تھا، صرف آخری مرحلے میں عرض حال کر کے دعا کی تھی، اور خدا نے صبر کے صلے میں پہلی جیسی تمام نعمتیں دے دی تھیں، بلکہ ان میں اضافہ بھی کر دیا تھا، جو ہر صبر کرنے والے کے ساتھ اس کی مہربانی کا تقاضا ہے، اور یہی معنی ان اللہ مع الصابرین کے بھی ہیں۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا، اور انہیں ان کے اہل و عیال دے دیے، اور ویسے ہی اور بھی دے دیے کہ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی، اور یہ عبادت گزار بندوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين۔ اور اسماعیل اور ادریس و ذوالکفل کو یاد کرو کہ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، اور یقیناً یہ سب ہمارے نیک کردار بندوں میں سے تھے۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں آ کر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے، اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ مختصر تفسیر۔ نون کے معانی مچھلی کے ہیں، اور جناب یونس علیہ السلام کو ذوالنون کہا جاتا ہے کہ وہ قوم کی بے ایمانی سے عاجز آ کر ناراض ہو کر آبادی سے باہر نکل گئے تھے اور قوم کو عذاب کے حوالے کر دیا تھا، تو خدا نے انہیں کشتی کے ذریعے مچھلی کے شکم تک پہنچا دیا، اور انہوں نے اس ترک اولا کا اعتراف کر کے توبہ کی کہ مجھے قوم کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ورنہ مجھے بھی مچھلی کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بہترین درس عبرت ہے کہ مصلح اور لیڈر کو ہمیشہ قوم کے دکھ درد میں شریک رہنا چاہیے، اور ناراض ہو کر قوم کو لاوارث نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ کسی دوسری مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دلا دی کہ ہم اسی طرح صاحبان ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور انہیں یحییٰ جیسا فرزند عطا کر دیا، اور ان کی زوجہ کو صالح بنا دیا کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے تھے، اور رغبت اور خوف کے ہر عالم میں ہم ہی کو پکارنے والے تھے، اور ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرنے والے بندے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور اس خاتون کو یاد کرو جس نے اپنی شرم کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اسے اور اس کے فرزند کو تمام عالمین کے لیے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ بے شک یہ تمہارا دین
ایک ہی دین اسلام ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور ان لوگوں نے تو اپنے دین کو بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، حالانکہ یہ سب پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، پھر جو شخص صاحب ایمان رہ کر نیک عمل کرے گا اس کی کوشش برباد نہ ہوگی، اور ہم اس کی کوشش کو برابر لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا ہے اس کے لیے بھی ناممکن ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے۔ مختصر تفسیر۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں عذاب نازل ہو چکا تو اب آخرت میں ان کی حاضری کا مصرف کیا ہوگا؟ کیا ایک ہی جرم پر 2 مرتبہ عذاب کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کا واضح سا جواب یہ ہے کہ دنیا میں حسب مطالبہ معجزات کے آنے کے بعد بھی انبیاء کی تکذیب کرنے کی سزا دی گئی ہے، اور آخرت میں ان کے اصل کفر کی سزا دی جائے گی، جس طرح کے صاحبان ایمان کو ایمان کی جزا بھی دی جاتی ہے اور عمل صالح کی بھی۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج آزاد کر دیے جائیں گے اور زمین کی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ مختصر تفسیر۔ یاجوج ماجوج کا مسئلہ کافی تحقیق طلب ہے، بس اتنا ضرور ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے ان سب کا ظہور ہوگا اور یہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے، چاہے ان سے مراد دور حاضر کے چھوٹے بڑے شیاطین ہو یا مغل اور تاتار کی قوم یا کوئی اور، جیسا کہ مفسرین نے مختلف احتمالات دیے ہیں۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون۔ یاد رکھو کہ تم لوگ خود اور جن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو سب کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا اور تم سب اسی میں وارد ہونے والے ہو۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، اگر یہ سب واقعا خدا ہوتے تو کبھی جہنم میں وارد نہ ہوتے، حالانکہ یہ سب اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ یہیں سے ان محمل باتوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے جن میں پروردگار عالم کے جہنم میں پاؤں ڈالنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس طرح توحید پروردگار کی کھلی ہوئی توہین کی گئی ہے۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، جہنم میں ان کے لیے چیخ و پکار ہوگی اور وہ کسی کی بات سننے کے قابل نہ ہوں گے۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، بے شک جن لوگوں کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی مقدر بن چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، اور اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے اور اپنی حسب خواہش نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ آرام سے رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، انہیں قیامت کا بڑے سے بڑا ہولناک منظر بھی رنجیدہ نہ کر سکے گا، اور ان سے ملائکہ اس طرح ملاقات کریں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا
إنا كنا فاعلين. اس دن ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے، اور جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی ہے اسی طرح انہیں واپس بھی لے آئیں گے۔ یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے جس پر ہم بہر حال عمل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ مختصر تفسیر۔ نیک کردار بندوں کی وراثت اور سلطنت کا ذکر زبور میں بھی ہے اور اس سے پہلے توریت وغیرہ میں بھی تھا، جس سے صاحبان کردار کی تسکین قلب کا سامان مہیا کیا گیا ہے کہ ان کی ریاضتیں دار دنیا میں بھی برباد ہونے والی نہیں ہیں اور بالآخر دنیا کا آخری قبضہ انہی کے ہاتھ میں ہوگا، جس کے ذریعے وہ نظام الہی کو رائج کریں گے اور ملک خدا میں قانون خدا کا نفاذ ہوگا، اور اسی طرح ان کی دیرینہ حسرت پوری ہوگی اور انہیں ان کی محنتوں کا ثمر حاصل ہوگا۔ اس کے بغیر غرض تخلیق مکمل نہیں ہو سکتی اور کائنات ناتمام کی ناتمام ہی رہ جائے گی۔ دنیا اہل شر و فساد کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اس کی تخلیق قانون الہی کے نفاذ کے لیے ہوئی ہے۔ اس اقتدار و سلطنت میں تردد و تأمل اور تشکیک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اہل باطل اور بے ایمان و بد کردار افراد اپنی عیاریوں سے دنیا کے حاکم ہو سکتے ہیں اور نظام عالم کو چلا سکتے ہیں تو رب العالمین کے نیک بندے کیوں وارث نہیں ہو سکتے اور وہ نظام دنیا کو کیوں نہیں چلا سکتے؟ اہل باطل کو ہمیشہ یہی خوش فہمی رہی ہے کہ دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب دھیرے دھیرے یہ حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے کہ باطل کا یہ خیال ایک جنون و وہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور نظام عالم کا چلانا صرف اہل حق و حقیقت ہی کا کام ہے۔ اہل باطل نظام دنیا کو درہم برہم کر سکتے ہیں، نظام دنیا کو کامیابی کے ساتھ نہیں چلا سکتے ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں عبادت گزار قوم کے لیے ایک پیغام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہماری طرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم سب کو برابر سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، بے شک وہ خدا ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا اظہار کیا جاتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور میں کچھ نہیں جانتا، شاید یہ تاخیر عذاب بھی ایک طرح کا امتحان ہو یا ایک مدت معین تک کا آرام ہو۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگار ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب یقیناً مہربان اور تمہاری باتوں کے مقابلے میں قابل استعانت ہے۔ قرآن مجید کا 22واں سورہ سورہ حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ مختصر تفسیر۔ ملا صدر الدین شیرازی کے بیان کے مطابق قیامت کو ساعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا اس کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا ہر قدم قیامت کی طرف ہے، تو شاید ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائیں، لیکن نادانستہ طور پر سب تیزی کے ساتھ اسی کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک انسانی زندگی کا عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا موت کی طرف بھاگ رہا ہے، اور ہر زندہ رہنے والا قیامت کا رخ کیے ہوئے ہے۔ جملہ تعمیرات فنا اور خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی انسان موت کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور قیامت کے عذاب کی طرف سے بالکل غافل اور بے فکر ہو جاتا ہے۔ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ بدمست نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر جانے بوجھے خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور ہر سرکش شیطان کا اتباع کر لیتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ ان کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور پھر جہنم کے عذاب کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شبہ ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے ہی تمہیں پہلے خاک سے بنایا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جس میں سے کوئی مکمل ہو جاتا ہے اور کوئی ناقص ہی رہ جاتا ہے، تاکہ ہم تمہارے اوپر اپنی قدرت کو واضح کر دیں۔ ہم جس چیز کو جب تک چاہتے ہیں رحم میں رکھتے ہیں، اس کے بعد تم کو بچہ بنا کر باہر لے آتے ہیں، پھر زندہ رکھتے ہیں تاکہ جوانی کی عمر تک پہنچ جاؤ، اور پھر تم میں سے بعض کو اٹھا لیا جاتا ہے اور بعض کو پست ترین عمر تک باقی رکھا جاتا ہے، تاکہ علم کے بعد پھر کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائے۔ اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو، پھر جب ہم پانی برسا دیتے ہیں تو
تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوبصورت چیز اگانے لگتی ہے۔ مختصر تفسیر۔ قیامت کے اس بات کے لیے پہلے خود انسانی خلقت کو دلیل بنایا گیا ہے کہ اللہ نے ایک بے جان مٹی سے ایک جاندار انسان بنا دیا، اور پھر بات کو مزید محسوس بنانے کے لیے سبزے کی پیداوار کی مثال دی گئی کہ زمین بالکل مردہ تھی لیکن پیدا کرنے والے نے اسے زندہ بنا دیا اور اس میں سینکڑوں چیزیں پیدا کر دیں۔ تو جو ایسی مردہ زمین کو زندگی دے سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو قبروں سے کیوں نہیں نکال سکتا ہے؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ خدائے برحق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ قبروں سے مردوں کو اٹھانے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور کتاب منیر کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ دنیا میں معارفت کے 3 اہم ذرائع ہیں: محسوسات کے بارے میں مشاہدہ اور تجربہ، معقولات کے بارے میں فکر اور نظر یعنی عقل، اور باقی جملہ امور دنیا اور آخرت اور بالخصوص غیبیات کے بارے میں وحی الہی۔ قرآن مجید نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کے پاس مشاہدہ اور عقل نہیں ہے اس پر وحی یا کتاب بھی نازل نہیں ہوئی ہے، اور اسے خدا کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔ وہ غرور سے منہ پھرائے ہوئے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی رائے خدا سے گمراہ کر سکیں، تو ایسے اشخاص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ہم انہیں جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، یہ اس بات کی سزا ہے جو تم پہلے کر چکے ہو، اور خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی عبادت ایک ہی رخ پر اور مشروط طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر ان تک خیر پہنچ گیا تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت چھو گئی تو دین سے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ میں ہیں، اور یہی خسارہ کھلا ہوا خسارہ ہے۔ مختصر تفسیر۔ آج بھی ایسے لوگ یقیناً پائے جاتے ہیں جن کے ایمان کا ذوف و استحکام حالات اور منافع سے وابستہ ہوتا ہے کہ خدا، رسول اور مولا مراد پوری کر دیں تو بہترین خدا، بہترین رسول اور بہترین مولا ہیں، اور ان پر 100 جان سے قربان ہو جانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر مراد پوری نہ ہو یا خدا اور رسول خمس و زکوٰۃ کا مطالبہ کر لیں تو پھر یہ عجیب و غریب خدا اور رسول اور مولا ہیں کہ قریبوں کے کام آنے کے بجائے غریبوں ہی سے خمس و زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ انداز فکر در حقیقت ایک کفر مخفی کی نشاندہی کرتا ہے جس پر اسلام کا غلاف چڑھا دیا گیا ہے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، اور یہی در اصل
بہت دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ یہ ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ قریب تر ہے، وہ ان کے بدترین سرپرست اور بدترین ساتھی ہیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد۔ بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی کہ اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جس شخص کا خیال یہ ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان کی طرف بڑھے اور پھر اس رسی کو کاٹ دے اور پھر دیکھے کہ اس کی ترکیب اس چیز کو دور کر سکتی ہے یا نہیں جس کے غصے میں وہ مبتلا تھا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح نشانیوں کی شکل میں نازل کیا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ان اللہ علی کل شیء شہید۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی یا ستارہ پرست ہو گئے یا نصرانی اور آتش پرست ہو گئے یا مشرک ہو گئے ہیں، خدا قیامت کے دن ان سب کے درمیان یقینی فیصلہ کر دے گا کہ اللہ ہر شے کا نگراں اور گواہ ہے۔ مختصر تفسیر۔ دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ کسی قدر شیر و شکر کیوں نہ ہو جائیں، قیامت کے دن سب الگ الگ کر دیے جائیں گے اور سب کا فیصلہ ان کے عقائد کے مطابق ہوگا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کائنات کے سارے بے جان ذرات پروردگار عالم کی تسبیح بھی کر رہے ہیں اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم بھی کم کیے ہوئے ہیں، اور انسان اس قدر مغرور و متکبر ہو گیا ہے کہ اپنے مالک کی بارگاہ میں بھی سجدہ نہیں کرتا ہے۔ ایسے صاحبان عقل انسان سے تو بے عقل اور بے شعور جانور اور بے جان مخلوقات ہی بہتر ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جس قدر بھی صاحبان عقل و شعور ہیں اور آفتاب و ماہتاب اور ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور انسانوں کی ایک کثرت سبھی اللہ کے لیے سجدہ گزار ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ جسے خدا ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ یہ مومن و کافر دو باہمی دشمن ہیں جنہوں نے پروردگار کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا ہے، پھر جو لوگ کافر ہیں ان کے واسطے
आग के कपड़े कता किए जाएंगे और इनके सरों पर गर्मा गर्म पानी उंडेला जाएगा। मुख्तसर तफसीर। मोमिनो काफिर से मुराद आम मोमिनो काफिर भी हो सकते हैं जिनका तस्करा मज़कूरा बाला आयात में किया गया है, और मखसूस अफराद भी हो सकते हैं जैसा कि तफसीर तिबरी में वारिद हुआ है कि उससे मुराद जंग बदर के फरीकैन हैं, जिनमें से एक तरफ उद्बा, शैबा और वलीद थे और दूसरी तरफ उबैदा बिन हर्स, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। और अल्लाह ने मोमिनीन को मुशरिकीन पर गलबा अता फरमाया था और एक बेसाजो सामान लश्कर को मुसल्लह अफराद पर गालिब बना दिया था, और इस तरह ईमानो अकीदे के मुकाबले में असलहे और ताकत को शिकस्त फाश हासिल हुई थी। युसहर बिही मा फी बुतूनिहिम वल्जुलूद, जिससे इनके पेट के अंदर जो कुछ है और इनकी जिल्दें सब गल जाएंगी। वलहुम मकामिउ मिन हरीद, और इनके लिए लोहे के गुर्ज मुहैया किए गए हैं। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, जब ये जहन्नुम की तकलीफ से निकल भागना चाहेंगे तो दोबारा इसी में पलटा दिए जाएंगे कि अभी और जहन्नुम का मजा चखो। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वलुअलुआ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير। बेशक अल्लाह साहिबान ईमान और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों में दाखिल करता है जिनके नीचे नहरें जारी होती हैं। इन्हें इन जन्नतों में सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और इनका लिबास इस जन्नत में रेशम का लिबास होगा। वहुदू इला त्तय्यिब मिनल क़ौलि वहुदू इला सिरातिल हमीद, और इन्हें पाकीज़ा कौल की तरफ हिदायत दी गई है और इन्हें खुदाए हमीद के रास्ते की तरफ रहनुमाई की गई है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हरामि अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअनिल आकिफु फीहि वल बाद वमन युरिद फीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते और मस्जिदुल हराम से रोकते हैं, जिसे हमने तमाम इंसानों के लिए बराबर से करार दिया है, चाहे वो मकामी हो या बाहर वाले, और जो भी इस मस्जिद में जुल्म के साथ इल्हाद का इरादा करेगा हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुश्रिक बी शैअन वतह्हिर बैतिय लित्ताइफीन वल्क़ाइमीन वर्रुक्काइस सुजूद, और उस वक्त को याद दिलाओ जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुहैया की कि खबरदार हमारे बारे में किसी तरह का शिर्क न होने पाए, और तुम हमारे घर को तवाफ करने वाले, कयाम करने वाले और रुकू सुजूद करने वालों के लिए पाको पाकीज़ा बना दो। मुख्तसर तफसीर। कुफार मक्का की ये दोहरी पॉलिसी थी कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एहतराम भी करते थे और बुत परस्ती भी करते थे। कुदरत ने मुतवज्जह कर दिया कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस घर को बुतों से पाक रखने का हुक्म दिया है, तो उनके मानने वाले किसी कीमत पर बुत परस्त नहीं हो सकते हैं। कुदरत की तरफ से ये बेहतरीन सामान सुकून है कि आवाज कलील सदा व सहरा न होगी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज देंगे तो खुदा उस आवाज के पहुंचाने का इंतजाम भी करेगा और लब्बैक कहने वाले अफराद फराहम करेगा, जिसका मंजर हमेशा अय्याम हज में देखने में आता है।
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو کہ لوگ تمہاری طرف پیدل اور لاغر سواریوں پر دور دراز علاقوں سے سوار ہو کر آئیں گے۔ مختصر تفسیر۔ یہاں سے احکام حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ذبیحے پر خدا کا نام لینا ضروری ہے اور ذبیحہ مخصوص جانوروں کا ہونا چاہیے، مرغی اور کبوتر کا ذبیحہ نہیں ہو سکتا، پھر ذبیحہ مخصوص دنوں کے اندر ہونا چاہیے اور اس میں سے خود بھی کھانا چاہیے اور غریب اور محتاج کو بھی کھلانا چاہیے، اور پھر قربانی کے بعد ہی جسم کی کثافتوں کو دور کیا جا سکتا ہے، یعنی بال اور ناخن وغیرہ کاٹے جا سکتے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کریں اور چند معین دنوں میں ان چوپایوں پر جو خدا نے بطور رزق عطا کیے ہیں خدا کا نام لیں، اور پھر تم اس میں سے کھاؤ اور بھوکے محتاج افراد کو کھلاؤ۔ مختصر تفسیر۔ اس کے بعد کوئی نظر کی ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے کہ اب کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس مقام پر شکار کے حرام ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ذبیحے کا گوشت بھی حرام ہے۔ گوشت بہرحال حلال ہے اور اس کا استعمال مباح ہے۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن کی کثافت کو دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں اور اس قدیم ترین مکان کا طواف کریں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ ایک حکم خدا ہے، اور جو شخص بھی خدا کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے حق میں پیش پروردگار بہتری کا سبب ہوگی، اور تمہارے لیے تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں علاوہ ان کے جن کے بارے میں تم سے بیان کیا جائے گا، لہذا تم ناپاک بتوں سے پرہیز کرتے رہو اور لغو اور محمل باتوں سے اجتناب کرتے رہو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ اللہ کے لیے مخلص اور باطل سے کترا کر رہو، اور کسی طرح کا شرک اختیار نہ کرو کہ جو کسی کو اس کا شریک بناتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑتا ہے اور اسے پرندہ اچک لیتا ہے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہوگی۔ لکم فیہا منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البیت العتیق۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے بعد ان کی جگہ خانہ کعبہ کے پاس ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جن جانوروں کا رزق ہم نے عطا کیا ہے ان پر نام خدا کا ذکر کریں، پھر تمہارا خدا صرف خدا واحد ہے، تم اسی کے اطاعت گزار بنو
اور ہمارے گڑگڑانے والے بندوں کو بشارت دے دو. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جن کے سامنے ذکر خدا آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور وہ جو مصیبت پر صبر کرنے والے اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لہذا اس پر کھڑے ہونے کی حالت ہی میں نام خدا کا ذکر کرو، اور اس کے بعد جب اس کے تمام پہلو گر جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے سب غریبوں کو کھلاؤ کہ ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو. مختصر تفسیر. دور جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ کفار عرب قربانی کے جانور کا گوشت مقدس مقامات پر آویزاں کر دیا کرتے تھے، اور اس کے خون سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو آلودہ کر دیا کرتے تھے. گویا یہ گوشت اور خون خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جس طرح آج بعض نادان افراد مسجدوں میں طرح طرح کے چھاپے لگاتے ہیں اور اس طرح ان دھبوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ خدا کو راضی کرنے کا راستہ یہ داغ اور دھبے نہیں ہیں، اس کی رضا کا ذریعہ تقوی، پرہیزگاری اور دامن کردار کا ہر دھبے سے پاک ہونا ہے. ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. بے شک اللہ صاحبان ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والے کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے. مختصر تفسیر. در حقیقت یہ مسائل ایمان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، ورنہ ایمان اخلاص کے بجائے تجارت کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن اس کے باوجود پروردگار اپنے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے اور ان سے دفاع کرتا رہتا ہے، ورنہ آج صفائے ارض سے ان کا وجود بھی مٹ گیا ہوتا. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر. جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے انہیں ان کی مظلومیت کی بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے. مختصر تفسیر. کفار نے مکہ میں مسلمانوں کو بے حد ستایا اور آئے دن ان سے جھگڑا کرنے پر تلے رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو جوابی کارروائی سے روکتے رہے اور برابر صبر کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 70 آیتوں میں ایسی جوابی کارروائی سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مدینے آئے اور حالات قدرے سازگار ہوئے تو خدا نے بھی جہاد کی اجازت دے دی، اور یہ پہلا اذن جہاد تھا جو سورہ حج میں وارد ہوا ہے. اور یہ ایک اشارہ ہے کہ
کہ حج اور جہاد میں کوئی منافات نہیں ہے، اور حج کے اجتماع میں جہاد کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں میں ذوق جہاد اور شعور دفاع بیدار کرنے کا بہترین موقع ہے، جس طرح خود خدا نے سورہ حج ہی میں حکم جہاد نازل کیا ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بلا کسی حق کے نکال دیے گئے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکتا ہوتا تو تمام گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوسیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں سب منہدم کر دی جاتی، اور اللہ اپنے مددگاروں کی یقیناً مدد کرے گا کہ وہ یقیناً صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، اور یہ طے ہے کہ جملہ امور کا انجام خدا کے اختیار میں ہے۔ مختصر تفسیر۔ مالک کائنات نے اپنے نیک بندوں سے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن نیک بندوں سے مراد بھی وہی افراد ہیں جو اقتدار پانے کے بعد خدا کو بھول نہ جائیں اور انفرادی زندگی میں نماز اور زکوٰۃ کا خیال رکھیں، اور اجتماعی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کریں۔ ان فرائض سے غافل ہو جانے والے نہ دین خدا کے مددگار ہو سکتے ہیں اور نہ خدا نے ان کو کسی طرح کی مدد کا وعدہ کیا ہے، جس کا منظر دور حاضر کے مسلمانوں کی زندگی اور ان کی نکبت و ذلت میں بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اور پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی یہی کام کیا تھا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی۔ واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر۔ اور اصحاب مدین نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا تو ہم نے کفار کو مہلت دے دی، اور پھر اس کے بعد انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو سب نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ غرض کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا کہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں کے پھل الٹی پڑی ہیں اور ان کے کنویں معطل پڑے ہیں اور ان کے مضبوط محل بھی مسمار ہو گئے ہیں۔ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے اور ایسے کان ہوتے جو سن سکتے، اس لیے کہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ
وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ پیغمبر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب میں اجرت کا تقاضا کر رہے ہیں، حالانکہ خدا اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ایک دن بھی ان کے شمار کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور بالآخر سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ انسانوں، میں تمہارے لیے صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو عاجز کر دیں، وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واللہ علیم حکیم۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا ہے کہ جب بھی اس نے کوئی نیک آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی، تو پھر خدا نے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ کو مٹا دیا اور پھر اپنی آیات کو مستحکم بنا دیا کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ مختصر تفسیر۔ بعض محدثین اور مفسرین نے اس مقام پر کمال گمراہی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب بتوں کے ذکر تک پہنچے تو شیطان نے آپ کو ایک نیا القاء کر دیا، اور آپ نے 2 جملے ان کی مدح میں بھی کہہ دیے، تو خدا نے فوراً متوجہ کیا اور کہا کہ گھبرائیے گا نہیں، یہ ہر نبی کا حشر ہوا ہے، اور ہم شیطان کے القاء کو باطل بنا کر اپنی آیتوں کو مستحکم بنا دیتے ہیں۔ بیچارے ان افراد نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ اس طرح نبی کے قول و فعل کا کیا اعتبار رہ جائے گا، اور وہ کون سا خدا ہے جو نبی کی غلطی کرنے سے پہلے شیطان کی راہ میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتا ہے، بلکہ جب شیطان غالب آ جاتا ہے اور نبی غلطی کر لیتا ہے تو مقابلے پہ آ کر شیطان کے حربے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی تائید جو شیطان کے غلبے کا سبب بن جائے اور نبی کو بے اعتبار بنا دے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ نبی کی آرزو صرف یہ ہے کہ ساری دنیا صاحب ایمان ہو جائے، اور شیطان اس راہ میں ہمیشہ رکاوٹ ڈالتا رہتا ہے، اور خدا اپنے نبی کی تائید کرتا رہتا ہے، اور شیطان کے مقابلے میں اس کی تبلیغ مؤثر ہوتی رہتی ہے، اور اس بات کا اس جعلی افسانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ تاکہ وہ شیطانی القا کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے قلوب میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور ظالمین یقیناً بہت دور رس نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور یہ اس لیے بھی کہ صاحبان علم کو معلوم ہو جائے کہ یہ وحی پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور اس طرح وہ ایمان لے آئیں اور پھر ان کے دل اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کریں، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور یہ کفر اختیار کرنے والے ہمیشہ اس کی طرف سے شبہ ہی میں رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے یا کسی منحوس دن کا عذاب وارد ہو جائے۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ آج کے دن ملک اللہ کے لیے ہے اور وہی ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمت والی جنت میں رہیں گے۔ والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ان کے لیے نہایت درجے کا رسوا کن عذاب ہے۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور پھر قتل ہو گئے یا انہیں موت آ گئی تو یقیناً خدا انہیں بہترین رزق عطا کرے گا کہ وہ بے شک بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جسے وہ پسند کرتے ہوں گے، اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ سب اپنے مقام پر ہے، لیکن اس کے بعد جو دشمن کو اتنی ہی سزا دے جتنا کہ اسے ستایا گیا ہے اور پھر بھی اس پر ظلم کیا جائے تو خدا اس کی مدد ضرور کرے گا کہ وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بخشنے۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا ہی یقیناً برحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اللہ بہت زیادہ بلندی والا اور بزرگی اور عظمت والا ہے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ بہت زیادہ مہربان اور حالات کی خبر رکھنے والا ہے۔ مختصر تفسیر۔ مالک کائنات نے پہلے صاحبان ایمان کو اطمینان دلایا کہ وہ حالات پر صبر کریں اور دشمن پر بھی زیادتی سے کام نہ لیں، پھر اس کے بعد بھی دشمن ظلم کرتا ہے تو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تمہیں اس بات سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ جب خدا مددگار ہے تو ظلم ہوتا ہی کیوں ہے، اس لیے کہ ہم آفتاب نکالنے اور دن کو لے آنے پر قادر ہیں، لیکن یہ کام بھی پوری رات گزر جانے کے بعد کرتے ہیں کہ اس کے بغیر دن کی قدر کرنے والا ہی کوئی نہ ہوگا اور نہ کوئی اس احسان کا اندازہ کر سکے گا۔ یہی حال زمین کا ہے
کہ ہم ایک پانی برسا کر اسے سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں، لیکن یہ کام بھی اس وقت ہوتا ہے جب ایک مدت تک زمین اپنی خشکی اور بیابی کو برداشت کر لیتی ہے، اور خدا تو خود بھی ظلم کرنے والوں اور کفر کرنے والوں کو برداشت کرتا ہے، تو تم بھی برداشت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارا بھی فرض ہے کہ برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرو، اس کے بعد ہم مدد کرنے والے ہیں اور نتیجہ تمہارے ہی ہاتھ میں رہے گا۔ له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے لیے ہے، اور یقیناً وہ سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتیاں بھی دریا میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمانوں کو روکے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وہی خدا ہے جس نے تم کو حیات دی ہے اور پھر موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، مگر انسان بڑا انکار کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے جس پر وہ عمل کر رہی ہے، لہذا اس امر میں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ اللہ ہی تمہارے درمیان روز قیامت ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے، اور یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں، اور یہ سب باتیں خدا کے لیے بہت آسان ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ خدا نے کوئی دلیل نازل کی ہے اور نہ خود انہیں کوئی علم ہے، اور ظالمین کے لیے واقعاً کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ کفر اختیار کرنے والوں کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ وہ ان تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر بیٹھیں، تو کہہ دیجئے کہ میں اس سے بدتر بات کے بارے میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اور وہ جہنم ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت برا انجام ہے۔
مختصر تفسیر، واضح رہے کہ انسان مکاری اور ریاکاری میں اپنے جسم کے بعض حصوں پر قابو پا سکتا ہے، لیکن بعض اس کے اختیار سے بہرحال باہر ہیں۔ وہ زبان کو ہر غلط راستے پر چلا سکتا ہے، ہاتھ اور پاؤں سے مکارانہ خدمت لے سکتا ہے، لیکن آنکھوں کی حرکت اور چہرے کی رنگت وغیرہ اس کے قابو میں نہیں ہے، اور جب بھی کوئی اچھا یا برا واقعہ پیش آئے گا تو اس کے چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہو جائیں گے اور آنکھیں دل کے حالات کی غمازی کرنے لگیں گی۔ کفار کو آیات الہی سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے اور وہ انہیں کس قدر ناگوار گزرتی ہے، اس کا اندازہ ان کی زبان سے نہیں ہوتا ہے، اس میں تو منافقت کے خاص امکانات پائے جاتے ہیں۔ یہ ان کا چہرہ ہے جو اس حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہے اور جس پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاسی دنیا میں طرح طرح کے میک اپ اور گہرے رنگ کے چشمے اسی لیے ایجاد ہوئے ہیں کہ طرف مقابل قلبی کیفیت کا اندازہ نہ کرنے پائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو براہ راست قلبی کیفیات کا جاننے والا ہے اس سے کس طرح پردہ کیا جا سکے گا، اور اس کی بارگاہ میں منافقت اور عیاری کس طرح کارگر ہو سکے گی۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ انسانوں، تمہارے لیے ایک مثل بیان کی گئی ہے، لہٰذا اسے غور سے سنو۔ یہ لوگ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر آواز دیتے ہو، یہ سب مل بھی جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں کہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ مختصر تفسیر، اس سے زیادہ واضح طور پہ توحید کی حقانیت اور شرک کی جہالت کا اعلان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے بتوں کی بے بسی کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس ایک مکھی کے برابر بھی طاقت نہیں ہے، اور پھر بھی انہیں کائنات کا خدا سمجھ رہا ہے۔ اسے جنون نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ سچ یہ ہے کہ عقل وہی ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کر لی جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شیطانیت ہے، عقل نہیں ہے۔ ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا کی واقعی قدر نہیں پہچانی، اور بے شک اللہ بڑا قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ ملائکہ اور انسانوں میں سے اپنے نمائندے منتخب کرتا ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ وہ ان کے سامنے اور پس پشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کرو۔ مختصر تفسیر، انسانی زندگی کے یہی بنیادی عناصر ہیں کہ رب العزت کی بارگاہ میں رکوع اور سجدہ انجام دے، زندگی کے جملہ معاملات میں اس کی عبادت کرے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا رہے، سماج میں نیک کام انجام دے، اور پھر مذہب کے تحفظ کے لیے جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے. یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے. اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو. لہذا اب تم نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. مختصر تفسیر. اس مقام پر جہاد کی ترغیب دینے کے لیے حسب ذیل نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. نمبر 1، خدا نے تمہیں اس جہاد کے لیے منتخب کیا ہے اور یہ کام صرف تمہارے انجام دینے کا ہے. نمبر 2، جہاد میں کوئی مشقت نہیں ہے اس لیے کہ دین خدا میں مشقت کا گزر نہیں ہے، وہاں مشقت سے احکام ساقط ہو جاتے ہیں. نمبر 3، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے بتخانے میں جا کر بتوں کو توڑا ہے اور راہ خدا میں جہاد کیا ہے. نمبر 4، خدا نے تمہیں مسلمان کہا ہے اور مسلمان اطاعت گزار کا نام ہوتا ہے، باغی اور سرکش مسلمان نہیں ہوتا ہے. نمبر 5، تمہیں لوگوں کے اعمال کا گواہ بنایا گیا ہے اور گواہ کردار کے اعتبار سے کمزور نہیں ہونا چاہیے.